حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت، یہ پہلے آواز ٹھیک تھی، یہ ایکو آف آن ہوگی، شاید آواز ڈبل ہو رہی ہے، ایک ساتھ ہی آواز پر سمجھ ہے۔ اللہ آپ کو کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام، سگی ماں تو سگی ماں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چنمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہے۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا
جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا کہ یہاں تک فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ مجھے بتائیے گا ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملی؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ نا ایکو آن ہے، آواز ڈبل ہو رہی، اس کی وجہ سے نا ذرا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، ویسے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی آواز ٹکراتی ہے نا تو اس سے ذرا مسئلہ ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتائیے ان کے سینے میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا۔ اللہ اکبر۔ جس دور میں بیٹیاں ذبح کی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا۔ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ جہاد بھی ہے، یہ کلمہ محبت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کو عزت حاصل ہے، بہن کو وقار کی مسند نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا
تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں، مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن جب میرے قریب ہوگا تو میں اس طرح ہوگا جس طرح میری 2 انگلیاں آپس میں بند۔ یہ عزت، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتا۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لیا اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا۔ پھر تو میں حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنا۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی، مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا،
ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت کہتے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ النَّبِيِّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ یہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت بھی کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ کہاں میں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے
اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی بنیادی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پکیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے رہے اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کرتے رہے۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو شاید یہ ایک بات بھی کافی ہوگی۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں جناب؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا بنتا نہیں ہے۔ دیکھو بیٹے کی پیدائش پہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا آپ کے ہاں بیٹا ہوا آپ خوش ہو جائیں، کوئی بتاتا نہیں آ کے۔ شادی پہ بتانا نہیں پڑتا جناب آج آپ کے بیٹے کی بارات ہے آپ ذرا تھوڑا خوش ہو جائیں، یہ بتانا نہیں پڑتا، نہ اس کے دلائل دینے پڑتے۔ اللہ اکبر، کسی کو بیٹے کی شادی کی خوشی کے دلائل کی تو آج تک ضرورت نہیں پڑی۔ کسی کو بیٹے کے یا پوتے کے پیدا ہونے پہ دیگوں والے کو یا مٹھائی والے کو آرڈر دینا ہے، مفتی صاحب کی تو ضرورت نہیں پڑی۔ کائنات میں دو جہاں کے سردار جن کو مل گئے، نبیوں کے امام جن کو مل گئے، اور وہ بجائے خوشی منانے کے شکرانہ ادا کرنے کے وہ مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، تو پھر یہ بتانے والی بات نہیں، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ منزل حضور کی ذات ہے، منزل محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا وہ جو آغاز کی جھڑیوں پہ الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگانے میں گزر گئی۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح، شاید کہ دل کے کسی خانے سے آواز آتی، اللہ اکبر، کہ جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہے۔ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو ان کا پیغام ہے۔ اگر آپ سفر میں ساتھ چلتے تو پھر ہی بات سمجھ آتی نا، آپ کو سمجھ آتی ہے اچھا یہ میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ یہ بھی محبتوں کا عنوان ہے۔ کسی نے گھر میں چراغاں کروا لیا تو کسی نے کہا کہ نہیں یار، میں نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ محبوب جی کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ حضور تو ہمیشہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، میں تو میلاد کی خوشی میں اچھا سا کھانا تیار کروں گا اور عزت کے ساتھ ڈبوں میں پیک کر کے محبوب کے غریب امتیوں کو کھلا کے آؤں، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو کسی نے کہا یار یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن نہ میں لائٹنگ کروا سکتا ہوں نہ میں کھانا کھلا سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ حضور کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ میرے امتی مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے۔ تو میں نے تو یہ سنا ہے، چلو میں میلاد کی خوشی میں بہت کچھ تو نہیں کر سکتا،
میں اپنے بچوں کو بٹھا کے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑا کے سونے محمد پہ درود پڑھوں گا۔ تو کسی نے کہا یار یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو یہ پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھی تھی، تو پنجگانہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں یار، وہ تو فرض ہی فرض ہے، لیکن صبح شب ولادت ہے، اٹھ کے سونے محمد کے رب کو تہجد کے سجدے بھی کرو، تو یہ بھی محبتوں کا عنوان۔ اور کسی نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو یہ پتا ہے کہ سرکار سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور جی آپ ہر پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی اور اس دن میں محمد پیدا ہوا تھا۔ تو کہا یار جس طرح حضور نے میلاد منایا تھا نا، میں تو روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا یار نہ میں یہ کر سکوں گا، نہ یہ کر سکوں گا، نہ وہ کر سکوں گا۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا، بعثت کا تو مقصد ہی یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب علیہ السلام کو تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو سارے دینوں کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ تو کہا میں صبح سے لے کر شام تک، میں جنوری سے لے کر دسمبر تک، میں شب ولادت سے لے کے شب نور تک، میں ایک ایک گھر میں جا کے سونے محمد کے دین کی دعوت دوں گا۔ تو یہ سارے محبتوں کے عنوان تھے، لیکن یہ تو سفر میں ملنا تھا، تو کتنا نادان ہوگا جو جھنڈیاں دیکھ کے الجھ گیا اور ساری زندگی فتوے لگانے میں گزر گئی۔ اچھا یار اگر وہ نادان ٹھہرا اور جھنڈیاں دیکھ کے الجھ گیا اور سفر کا اس نے کبھی سوچا ہی نہ، تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمک میں روشن کرتا رہا، گلیوں میں پھول کلیاں پتیاں بچھاتا رہا، سٹیج سجاتا رہا، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی اور وہ بھی مسجد میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکا۔ تو ناراض نہ ہوئیے گا، کوئی جھنڈیوں میں الجھ کے فتوے لگانے میں گزار بیٹھا اور کوئی جھنڈیوں میں ہی کھو گیا اور اس کو بھی منزل نہ یاد رہی، تو یاد رکھنا، دل کی تختی پہ بات لکھ لو، منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ یوں کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں۔ منزل تو محبوب کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، محبوب کی بات کو ماننا ہے۔ میلاد والوں کو منزل ملے گی، اللہ اکبر۔ میلاد کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، جناب یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ مزہ تو یہ ہے، ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑتا ہے ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال کے بعد صرف جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑے جناب یہ عاشقوں کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہیں سونے محمد کا غلام جا رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی پوچھے گا نا جناب آپ کو آنکھیں بند کر کے اتنا یقین کیوں ہے؟ تو یار مزہ یہ ہے کوئی مسکرا کے کہے کہ میاں ہم نے کاروبار کسی پرائے سے تھوڑی کیا ہے، ہم نے کاروبار حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا، اور محبوب کے غلام تو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے، لطف تو یہ ہے۔ دیکھو یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہے نا، وقت سمٹ گیا، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نا۔ جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر، خون کے پیاسے، جان کے دشمن بن کے، اللہ اکبر، لوگ میرے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، لیکن میرے آقا کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ فکر نہیں ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے، ان کی امانتیں میرے پاس ہے، وہ ان کو کیسے واپس کی جائے۔ یار کن کی امانتیں؟ اللہ اکبر۔ یار جو حضور علیہ السلام سے اس قدر معاذ اللہ نفرت کرتے تھے، ابو جہل کے کہنے پر
تلواریں اٹھا کر حضور کے گھر کے باہر آ گئے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتے؟ وہ اپنی امانتیں ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ ان کو یقین اتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے کہ اگر ایک اجنبی شخص شہر مکہ میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کر کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے میں کسی صادق، کسی امین، کسی سچے، کسی کھرے، کسی معتبر، کسی با اعتماد شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کافر اس کو ابو جہل کے پاس نہیں لے کے جاتا، وہ کافر اس کو ابو لہب کے پاس نہیں لے کے جاتا، وہ کافر بھی مجبور ہے اس کی انگلی پکڑتا ہے، سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے آتا اور کہتا ہے صادق بھی یہ ہے، امی بھی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے، بازار کی نکر پہ کسی سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا آپ یہیں پہ کھڑے ہوئیے، میں تھوڑی دیر آتا ہوں۔ جانے والا جا کر بھول گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے۔ حضور والا 3 منٹ نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 3 دن تک انتظار ہوا۔ تیسرے دن اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا اللہ کے رسول موجود ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہی، حضور جی معذرت چاہتا ہوں، میں جا کر بھول گیا تھا۔ حضور فرمایا کہ صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا۔ جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے عملاً وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت بھی وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ آج میں بھی دیکھوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کاش ہم عملاً اپنی زندگی کو بدلنے کا مزاج کریں۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، محافل تو بہت ساری، لاکھوں محافل پاکستان میں منعقد ہوتی ہیں، لیکن فرق کیوں نہیں پڑتا؟ بعض کا دوست ہم سے بھی پوچھتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرق محفل سے نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر مزاج یہ ہے، جلسہ ہوا، محفل ہوئی، لوگ جمع ہوئے، حاضری اچھی تھی، نعت خانوں نے بہت اچھا پڑھا، خطاب بڑا زوردار تھا اور لنگر بھی پورا ہو گیا، تو ہم نے کہا کہ جلسہ کامیاب ہو گیا، محفل ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو واقعی کام ختم ہو گیا، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اصل کام شروع ہی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، کہ جو ہم سن کے جھوم رہے تھے، جس کے اوپر ایک ایک جملے پہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور ہمیں وجب بھی آ رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے، اب اس کے اوپر صبح عمل کرنے کی باری ہے، اور اگر ہم عمل کرنے کی طرف آ جائیں تو نتائج بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں، یاری لا تو پاک نبی سنگ، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری ہے لیکن پوری یاری کیا ہے؟ تم سچ کے ساتھ کھڑے، پوری یاری کیا ہے؟ تم پنجگانہ نماز پڑھتے، پوری یاری کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں حیا ہے، پوری یاری کیا ہے؟ تمہارا کاروبار امانت داری کے ساتھ چلتا ہے، پوری یاری کیا ہے؟ تم رشتہ داریوں کو نبھاتے ہو، پوری یاری کیا ہے؟ تم 100% خالص مال بیچتے ہو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لاکھ نالو ایک باری۔ پھر تم 1,00,000 بار نہ بھی پڑھو کوئی بات نہیں، تمہیں وقت نہیں ملا، تم پڑھ نہیں سکے، پھر تم ایک بار پڑھو گے اللہم صلی علی محمد، پھر تمہارا وہ ایک بار پڑھا ہوا قبولیت کی سند پا جائے گا، چونکہ تم نے اخلاص سے پڑھا ہے، تم نے محبوب کے رنگ میں ڈال کے پڑھا ہے، تم نے محبوب کے رنگ میں رنگنے کے بعد پڑھا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار، ان کے اسوہ نور سے روشنی حاصل کی جائے اور عملاً خود کو بدلنے کا عہد کیجئے۔ میرے شیخ طریقت ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ یار بندہ تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوگا، سنیں اور پھر عمل کریں۔ کتنے صحابہ ہیں جن کی حضور علیہ السلام سے صرف ایک ملاقات ہوئی، صرف ایک ملاقات، کسی نے آ کے پوچھا حضور جی بتائیے میں کیا کروں، کہا صاحب جھوٹ نہ بولا کرو، بس ایک نصیحت پہ عمل کیا، ساری زندگی بدل دی۔ کسی نے آ کے پوچھا حضور جی نصیحت کیجیے، فرمایا غصہ نہ کیا کرو،
اللہ اکبر. کسی نے پوچھا حضور جی وصیت کر دیجئے، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلائیں. کسی ایک عمل کے ساتھ زندگی عمل سے بدلنی صاحب، لیکن اگر ہم عملاً خود کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہوگا. آئیے اپنے کام کے اوپر توجہ دیجئے، اپنے کام کو پوری دیانت. میں نے کسی محفل میں کہا تھا، وقت سمٹ گیا، ہمارا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے، ہم نے یہ لائن آف بارڈر ڈرا کی ہوئی ہے، یہ ہمارا دنیا کا خانہ ہے، یہ ہمارا دین کا خانہ ہے. ہم الگ الگ زور لگا رہے ہیں. سارا دن دکان پہ جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، خیانت کی، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال بیچا، اور جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی مسجد میں پکڑا گئے، جاتے ہوئے دربار پہ ہم سلام بھی کر گئے، ہم عمرہ بھی کر رہے، 6 ماہ لوگوں کی ہڈیاں توڑی، خون نچوڑا، اور پھر ہم عمرہ بھی کر کے آگے. وہ میرے دوست کے بات سنا رہے تھے، بات سنانے والی تو نہیں، لیکن ذرا حالت دیکھیے. ہمارا آج تک یہ ذہن ہی کلیئر نہیں ہوا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میڈیسن کی کمپنی میں کام کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. تو میں نے مبارکباد دی اور میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو کہتے ساتھ ہی دھیمے سے لہجے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پھر تو ہمارا 2 ماہ کا سیلز کا ٹارگٹ خراب ہو جائے گا، چونکہ آپ تو 40 دن کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے تو 2 ماہ کی سیلز خراب ہو جائے گی. تو وہ کہتے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں 2 ماہ میں آپ کا ٹارگٹ پورا کر کے پھر میں حج پہ جاؤں گا. مطلب کیا؟ جو میڈیسن 2 ماہ میں مریضوں کو لگنی ہے وہ میں 8 دن میں لگا کے آپ کی سیلز کا ٹارگٹ پورا ہو گیا، اب میں حج پہ جاؤں. یہ ہماری حالت ہے. کاش ہم سمجھ سکے اس کو. پورا سیزن ہم نے کہا سیزن بڑا لگا ہے، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر ہم نے مال بیچا، اور پھر ہم نے عمرے کے پیکج بھی بانٹے، پھر ہم نے جو ہے وہ بیٹیوں کا جہیز بھی بانٹا، پھر ہم نے جو ہے وہ دسترخوان بھی لگوا دیے، لوگ غریبوں کو بھی کھانا کھلاؤ. چونکہ وہ جو اندر گناہوں کی قیامت توڑی ہم نے، جو ہڈیاں توڑی ہیں، خون نچوڑا، وہ آرام سے سکون آتے، نیند آتی نہیں. وہ بتاتا ہے میاں کیا ظلم، کیا کوہرام مچایا تم نے. پھر ہم اس کو مینج کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اس کو مینج کرتے ہیں. پھر ایک دسترخوان بھی لگوا دو، یتیموں میں جہیز بھی بانٹ دو، پھر محفل بھی کروا دو، پھر جو ہے عمرہ بھی کرو. یہ 2 الگ الگ خانوں میں زور لگا رہے ہیں. ساری زندگی بھی زور لگاتے رہے، کبھی نتیجہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً ترغیب دی، لوگوں کو کہا لوگوں جہاد کے لیے فنڈ پیش کرو. لوگوں نے فنڈ پیش کیے، ڈھیروں مال پیش کیا، کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے کپڑے، کسی نے جو ہے وہ راشن دیا. ایک ڈھیر لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو وہاں پہ ایک فقیرنی بیٹھی تھی جس کے پاس ایک سکہ تھا. اس نے دھیرے سے یوں سکہ اوپر پھینک دیا. اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی کا پیغام آ گیا. کہا موسیٰ سب کا دیا ایک طرف، اس فقیرنی کا 1 روپیہ ایک طرف. اللہ کو یہ پسند آ گیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا تم نہ بانٹو جہیز کے پیکج، تم نہ یتیم بچیوں کو فنڈ دو، نہ تم عمرے کے پیکج بانٹو، پہلے 100% حلال کا کما تو لو. تم دیانتداری سے کماؤ، تمہارا رسول تمہیں ضمانت دیتا ہے. التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ. فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کا نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں. تم آؤ تو صحیح، تجارت لاؤ تو صحیح، امانت داری کے ساتھ. ہمارے یہاں بات کو کہتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مومن کی دنیا نہیں ہوتی. اگر وہ شریعت رسول کے نیچے آ جائے وہ دین داری بن جاتی ہے، وہ دنیا رہتی ہی نہیں ہے. کاش ہم اس کے اوپر غور کریں. تو جب صبح ہم دکانوں پہ جائیں، کاروبار پہ بیٹھے، مزدوری کے اڈے پہ جائیں، ہم اپنی ملازمت کے لیے کمپنی میں جائیں، 100% دیانتداری سے کام کیجیے. طے کر لیجئے کمپنی سے جناب میں 8 گھنٹے کام کروں گا، یہ آدھا گھنٹہ میری بریک ہوگی. لیکن ہماری حالت کس کو نہیں پتا، ظہر کی نماز بڑی تسلی سے 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. کس کو نہیں پتا عصر کی نماز بڑی تسلی سے عصر کی نماز 10 منٹ میں پڑھی جاتی. لیکن اگر میں محکمے سے چھٹی لے کے جاتا ہوں نماز کی، اور میں 1.25 گھنٹے کی ظہر پڑھ کے آتا ہوں، اور ابھی آ کے بیٹھتا ہوں تو 10 منٹ کے بعد میں پھر دوبارہ آستینے اوپر کرتا ہوں اور میں وضو کرنے چلا جاتا ہوں کہ میں عصر بھی باجماعت ہی پڑھوں گا، اور میں آ کے 1.25 گھنٹے کے بعد عصر پڑھ کے بیٹھتا ہوں تو لیپ ٹاپ بند کرتا ہوں، دراز میں سے چیزیں رکھتا ہوں
اور میں بستہ بند کر کے ڈالتا ہوں اور میں بڑا مطمئن جا رہا ہوں. آج میری دونوں نمازیں بھی جماعت سے ہوئی ہیں. حضور والا 2 گھنٹے کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں. میرے استاذ المکرم ایک دن ہمیں فرمانے لگے بیٹا میرا مدرسہ مجھے صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک تنخواہ دیتا ہے بچوں کو پڑھانے کی. میں پابند ہوں صبح 7 سے لے کر 1 بجے تک یہ 6 گھنٹے میں پابند ہوں کہ میں اپنے بچوں کو سبق پڑھاؤں گا. مدرسے والے تنخواہ دیتے ہیں بچوں کو سبق پڑھانے کی. اگر اس وقت میں بیٹھ کر میں تسبیح لے کے درود شریف بھی پڑھوں گا میرا درود قبول نہیں ہوگا, چونکہ یہ میرے بچوں کا وقت ہے, یہ درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میں نے درود شریف پڑھنا اپنے لیے پڑھنا, وہ تہجد میں اٹھوں یا مغرب کے بعد اٹھوں. اور اگر لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ جناب کہ جو ہے وہ, میں اس کی تو بات کر ہی نہیں رہا کہ جس کے دفتر کے بعد لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ موبائل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے اور چائے کی گھونٹ پڑ رہا ہے, میں اس کی نہیں بات کر رہا. میں اس کی بات کروں جس نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور جو سمجھتا ہے میں 5 نماز فرض ہے ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن 2 گھنٹے کی نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم مطمئن ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں, اپنے کام کے اوپر توجہ دیں. جو کام کرتے ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں, آپ طے کر لیں کہ میں اتنا کام کروں گا اتنے پیسے لوں گا. میں نے تو کسی نشست میں کہا تھا مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ ڈاکٹر میرا 3000 روپے چیک اپ کی فیس کیوں لیتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ 3000 3500 جتنی مرضی اس نے لکھا ہے نا, جس کو سمجھ آتا ہے وہی جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں 3000 فیس لینے کے بعد, نبض دیکھنے کے بعد, ٹیسٹ رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کو اگر مرض سمجھ نہیں آتا اس کو چاہیے وہ بتا دے مجھے آپ کا مرض سمجھ نہیں آیا, کسی اور کے پاس چلے جائے. وہ ڈاکٹر کیوں نسخہ لکھتا ہے جب اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی. مجھے اس بات پہ کوئی گلہ نہیں, میں اس پہ بھی کہتا ہوں مجھے کوئی گلہ نہیں کہ میرا خطیب 50,000 ڈیمانڈ کر کے کیوں آتا. اس کو نہیں آنا چاہیے, ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں دکھڑا تو صاحب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے 50,000 60,000 تجھے دیا, تو ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا رہا, تو ممبر پہ بیٹھ کے صحیح دین بھی نہ سنا سکا. تجھے 60,000 دیا تھا, انہوں نے خالص دین سنا جاتا ان کو. لیکن ان پڑھ جاہل بیٹھا ہوا ہے اور نہ بلانے والے کو پتا نہ بیٹھنے والے کو پتا ہے کہ میں کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھ کے لطیفے سنا رہا ہوں. اس ممبر کا کوئی منصب کا تقاضا تھا صاحب, تو کاش ہم اس کے اوپر غور کریں. میں آپ کو واضح کہتا ہوں اس دور کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے جس کام کے پیسے لیتے ہیں وہ 100% دیانتداری سے کریں. ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جب ہم سب لوگ اس کام کے ساتھ عہد کر لیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے اگر ہمیں پلمبری نہیں آتی تو میں کہتا ہوں یار اوک سو کر کے ایک بار سیکھ ہی لو, 6 ماہ سال 1.5 لگا ہی لو, کام سیکھ ہی لو. جو کام تمہیں نہیں آتا ہے اس کام کو سیکھو تاکہ تمہیں اچھا ہنر مل گیا, اللہ تمہارے کام میں برکت ڈالے گا. طے کر لیجیے جو رزق کمانا ہے 100% حلال کا کمانا ہے, اور آپ ضمانت دے دیں اس بات کی. اللہ اکبر. حضرت سعد نے آ کے پوچھا تھا کہ حضور جی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ سے ایسا قرب کا رشتہ بن جائے کہ میں جب بھی دعا مانگوں میری دعا قبول کروں. کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جب دعا مانگوں قبول ہو جائے. مجھ سے کوئی پوچھتا تو شاید میں 10 جلدوں کا نصاب بتا دوں, لیکن نہیں. حضور اسلام نے 2 لفظی جواب دیا, فرمایا اے سعد اپنا لقمہ حلال کا کر لے, جب مانگے گا وہ تجھے عطا کرے. لقمہ حلال کا کر لے, اپنی کام کو, مزدوری کو, اپنی نوکری کو 100% دیانتداری سے کیجیے. یہی تعلیمات نبی ہیں, یہی تعلیمات پیغمبر ہیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. اللہ اکبر. اب 2 سفر ہو گئے, پھر کبھی انشاءاللہ اللہ